ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم ہے؟ ٹائم ہے نا آپ کے پاس؟ ایک مرتبہ کیا ہوا، رات کا سناٹا چھایا تھا، بولو رات کا سناٹا، آسمان پہ چاند نظر آ رہا تھا، اور صحابہ کرام رات میں ایک اوٹا سمجھ، ایک چوکھٹ پہ صحابہ کرام بیٹھے آپس میں قرآن حدیث کا مذاکرہ کرتے ہیں۔ ہماری طرح اوٹے پہ بیٹھ کے سب موبائل پہ بزی۔ پہلے تو کیا ہوتا تھا معلوم، اوٹے پہ بیٹھ کے ایک دوسرے باتیں کرتے تھے، اب تو بات بھی بند ہو گئی، وہ اپنا بزی، وہ اپنا بزی، وہ اپنا بزی، کچھ معلوم ہی نہیں کیا ہو رہا ہے کہاں۔ تو صحابہ کرام اوٹے پر بیٹھ کے، چوکھٹ پہ بیٹھ کے قرآن حدیث کی، اور رات کا سناٹا، بولو آسمان پہ چاند چمک رہا، بولو آسمان پہ چاند۔ اتنے میں وہاں سے ہمارے نبی کا گزر ہوتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کیسا گزر ہوگا میرے پیاروں، گردن جھکی ہوئی، آنکھیں شرمیلی، اور ہمارے نبی کا وہاں سے گزر ہوا۔ صرف ہمارے نبی نے اتنا کہا سب کو دیکھ کر، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، سارے صحابہ نے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، بس ہمارے نبی چلے گئے۔ ہمارے نبی تو آگے بڑھ گئے، لیکن صحابہ آپس میں کہنے لگے، ہاں ہاں کتنے خوبصورت تھے، دیکھو نا آسمان پہ چاند کتنا خوبصورت ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا وہ خوبصورت ہے یہ خوبصورت ہے۔ تھوڑی دیر میں صحابہ کرام نے آپس میں کیا کہا معلوم، فیصلہ تو یہی ہے، یہ چاند ہے وہ ماند ہے، یہ چاند ہے اور وہ ماند ہے، حقیقت میں چاند تو میرے۔ تو اب وہ جو صحابہ بیٹھے تھے نا، اس میں حضرت حسان بیٹھے تھے۔ کون بیٹھے تھے؟ حضرت، وہ سب سے بڑے شاعر تھے۔ تو وہ کیا کہنے لگے، ارے تم لوگ چاند اور ماند کی بات کر رہے ہو، اے میرے نبی کا چہرہ چاند کی طرح ہے۔ سنو میں میرے نبی پر شعر پڑھتا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ کہاں میں میرے نبی کی خوبصورتی بیان کرتا، اے میرے پیاروں کاش ہم کو یاد ہوئے۔ حضرت حسان نے پڑھا، وَأَحْسَنَ بِكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، سبحان اللہ، ارے عربی نہ آتی ہوئے سبحان اللہ تو بولو۔ وَأَحْسَنَ بِكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کیا ترجمہ کیا معلوم، حضرت حسان نے فرمایا بہت سے حسینوں کو دیکھا، آنکھوں نے بہت سے حسینوں کو دیکھا، لیکن محمد جیسا حسین ہم نے نہیں دیکھا۔ بہت سی ماؤں نے بچے جنے، مگر بی بی آمینہ کا جو لاڈلا مہکتا، ایسا مہکتا ہوا پھول نہیں دیکھا۔ پھر سنا، حضرت حسان فرماتے ہیں اپنے نبی کو سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک دیکھا، کوئی قصور کوئی عیب نظر نہیں آیا، ایسا لگتا اللہ نے پوچھ پوچھ کے ہی محمد کو بنا دیا۔ میرے پیاروں چلو، حضرت حسان نے شعر کا، سب نے سنا، بات بولو، سب اپنے اپنے۔ دوسرے دن فجر کی نماز ہوئی، فجر کی نماز کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد ہمارے نبی نے پوچھا اینا حسان، حسان کہاں ہے؟ تو کئی فجر کی نماز میں تھے، کہا اللہ کے رسول یہاں آؤ ادھر آؤ۔ آئے، کیا ہوا اللہ کے رسول؟ کہا رات کو کیا پڑھا تھا؟ بولو بولو سبحان اللہ۔ رات کو میرے چہرے کو دیکھ کر اللہ کے رسول وہ تو دوستوں میں پڑھ لیا، آپ کے سامنے ہمارے نبی نے کہا پڑھو نا، میرے سامنے پڑھو، سننا۔ حسان رو پڑے، اللہ کے رسول نہیں، آپ کی خوبصورتی آپ کے سامنے بیان کرنے کی جرت نہیں ہے، بس اللہ نے آپ کو کیسے بنایا ہے۔ تو ہمارے نبی نے کہا پڑھو، اللہ کا حکم ہے کہ مجھے پڑھ کے سنا۔ حضرت حسان بہت غریب تھے، کہنے لگے میرا نام اللہ آسمان پہ لیتا ہے، میرے غریب کا نام۔ ہمارے نبی نے کہا چلو سناؤ۔ آپ سچ بتاؤ وہ فجر کے بعد حضرت حسان نے کیسے محبت سے سنایا، کتنے محبت سے سنایا ہوگا۔ وَأَحْسَنَ بِكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان نے روتے روتے پورا شعر سنا دیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا حسان میرا اللہ کہتا ہے تو نے میرے چہرے کی تعریف کی، اللہ نے تیرے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ حضرت حسان نے نبی کے چہرے کی آواز نہیں آ رہی، نبی کے چہرے اللہ نے جنت کو۔ ہم لوگ کون نبی سے محبت کرتے ہیں؟ یہ بولو نا، ہاتھ اوپر ہاتھ اوپر۔
سب محبت کرتے تھے کرتے اور کرتے. نہیں سمجھے آپ لوگ؟ سمجھے تو ہاں بولو. نہیں سمجھے؟ ہاں نہیں. ابھی میں صحیح میں مدن پلی میں بہت خوش ہوا. اس لیے خوش ہوا کہ بہت جگہ پر جانا ہوتا ہے. آج حافظ رضوان یہ جوان لوگ اللہ تمہیں قبول فرمائے. بیچارے یہ اتنے پیار سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا لے کر یہ ہمارے جوان آگے آگے جا رہے تھے. میں مولانا عثمان کو کہہ رہا تھا بیان ہوگا نہیں ہوگا مگر اللہ ان جوانوں کی مغفرت فرمائے. پیار سے یہ لوگ کہہ رہے تھے نعرہ تکبیر اللہ اکبر قاری احمد علی زندہ باد. اتنے پیار سے کہہ رہے تھے. میں نے اس وقت ہمارے مولانا عثمان حافظ رضوان کو کہا کاش کہ یہ سب محمد کے دیوانے بن جاتے ہیں. اور محمد کا دیوانہ کون ہوتا ہے؟ جیسے حضرت اجمیر والے بابا ہے خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی نے کسی کو کہا ہوگا کہ داڑھی رکھ, تو سامنے والے نے کہا حضرت داڑھی رکھے تو بڈھے دکھتے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی نے کیا جواب دیا؟ ہم کو معلوم ہے کہ داڑھی رکھے تو بڈھے دکھتے ہیں, لیکن تم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہم نے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گالوں پر قربان کر دیا ہے. ہم نے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گالوں پر قربان کر دیا. میرے دوستوں میرے پیاروں رکھو کیونکہ موت آ جائے گی معلوم نہیں پڑے گا. اور حدیث میں لکھا ہے کہ جیسا مرو گے ویسے قبر سے اٹھو گے. اب سمجھو موت آ گئی اور داڑھی نہیں آئی, بغیر داڑھی کے قبر میں ڈال دیں گے, روکے گا کوئی نہیں. اور قیامت میں بغیر داڑھی کے اٹھیں گے اور نبی سے ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس وقت اگر ہمارے نبی صرف ایک سوال پوچھیں, میرے کو تو بہت ڈر لگتا ہے, ہمارے نبی ایک سوال پوچھیں گے دنیا میں تجھے میرا چہرہ نہیں پسند, آج مجھ کو بھی تیرا چہرہ نہیں پسند, تو نے دنیا میں مجھے نہیں پہچانا, جب میں تجھے نہیں پہچانوں کیا کریں گے میرے پیارو؟ ایک ہی تو سفارش کرنے والے محمد, شفاعت کرنے والے ایک ہی ہے, بولو کون؟ سارے نبیوں کی شفاعت کرنے والے محمد ہوں گے تو کیا امت کی سفارش نہیں کریں گے میرے دوست؟ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے خواجہ منظور, بولو خواجہ. ایسا یوں داڑھی پکڑ کے پکڑو جن کی پکڑو, بہت بڑی چیز ہو جائے گی, یوں پکڑ. خواجہ منظور میں داڑھی پکڑتے تھے اور کہتے تھے اللہ نے معاف کر دیا. بولو اللہ نے. ایک مرتبہ کوئی آیا اور آ کر کہنے لگا یہ کیا داڑھی پکڑے تو اللہ معاف کر دے, تو ہم بھی پکڑ کے بیٹھے رہے, میں داڑھی پکڑ کے بیٹھے. خواجہ منظور نے کہا ایسے نہیں پکڑتا داڑھی, میں سوچتا ہوں قیامت قائم ہو گئی. بولو میں سوچتا ہوں قیامت, اور اللہ مجھے پوچھ رہا ہے, اللہ مجھے پوچھ رہا ہے. خواجہ منظور کہتے ہیں اللہ مجھے پوچھ رہا ہے کیا لے کر آئے, کیا لے کر آئے؟ میں داڑھی پکڑ کر کہتا ہوں کچھ نہیں لے کر آیا, تیرے محبوب کی صورت لے کے آیا. خواجہ منظور بڑے شاعر تھے, بولو بڑے. انہوں نے جو اپنی کتاب میں لکھا نا, اتنے پیار سے لکھا کہ میں قیامت میں اللہ کو کہوں گا. خواجہ منظور لکھتے میں قیامت میں کس کو کہوں گا؟ اللہ کو کہوں گا تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں, تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں. خواجہ منظور کہتے میں اللہ کو کہوں گا تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت تو ہی بنا دے صورت لے کے آیا ہوں. میرے پیارو تیار میں نے بولو نا رکھو گے نا انشاءاللہ. جو رکھا بولو سبحان اللہ, نہیں رکھا استغفر اللہ. لیکن کچھ لوگ میرے کو سمجھ میں نہیں آتے, ایسی پٹی بناتے چھوٹی ہے بھی نہیں بھی نہیں سمجھے. میں ابھی آپ کو شروع میں بتایا نا, میں انگلینڈ گیا جاتا رہتا ہوں, تو ایک مرتبہ میں انگلینڈ گیا تو میرے کو ایک ملا, وہ مجھے کہتا او قاری احمد علی, ایسا جیسا تعجب میں میرے کو دیکھتا. میں نے کہا ہاں بھائی قاری احمد علی کیا پرابلم؟ کہا مولانا آئی ایم لسننگ یور بیان فرام 4 years, یعنی میں آپ کا بیان کتنے سال سے سنتا ہوں. میں نے کہا نا نہیں سنتا, تو مجھے کہتا نہیں سنتا. میں نے کہا سنتا ہوتا تو میرے ہر بیان میں داڑھی, تیری داڑھی نہیں. اب اس کی ایسی پٹی بنی ہوئی تھی, مجھے کہتا ہے تو صحیح. میں نے کہا کیوں 4 سال میں تیرے علاقے میں بارش نہیں ہوتی. اب وہ ہم لوگ انگریزی میں باتیں کر رہے تھے, وہ بھی میں تو ابھی آپ کے سامنے اردو میں بول رہا, اسی طرح باتیں کرتے جا رہے کرتے اس نے مجھے کیا کہا مانو مولانا آپ لوگ جو داڑھی ایسا بولتے نا یہ نہیں برابر, ایک سائن ہو گئی, سگنیچر آف اسلام, سائن آف ایمان, it's complete, okay. وہ مجھے کہتا مولانا you don't know, ایسی چھوٹی سی داڑھی بناؤ. مجھے کہتا you don't know this is okay. میں نے کہا you don't know this is okay.
پھر وہ اور اچھلنے لگا، نانا بول. میں نے کہا کیوں جبرائیل تیرے ابا کے گھر میں قرآن لے کے اترے؟ میں کہا عجیب معاملہ ہے. میرے کو تو ایسے کارٹون ملتے، ایک میرے کو ملتا، میرے کو بولتا ہے مولانا داڑھی نہیں رکھنے. کہا کیوں، کیا ہو؟ اللہ کو نہیں پسند. اللہ اکبر کبیر، اللہ کو نہیں پسند. کہا بچہ پیدا ہوتا ہے داڑھی کا ہوتا، اللہ کو پسند ہوتا تو داڑھی والا پیدا کرتا. پیور بچہ پیدا ہوتا ہے داڑھی نہیں ہوتی. تو میں نے کہا کم بخت سارے دانت توڑ دے. یہ پیدا ہوا تو دانت تھے. ایک اور بات بھی بولا لیکن یہاں نہیں بولوں گا، کیونکہ صحیح میں میرے کو سمجھ میں نہیں آتا بھائی. آپ اللہ کی قسم میرے دوستو، آپ برا نہ مانے لیکن اللہ کی قسم آپ دیکھیں ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی چہرہ. حضرت حسان نے نبی کے چہرے کی تعریف کی. ہاں ہمارے نبی نے کہا جاؤ اللہ نے جنت واجب کر دیا. تو جو نبی کے چہرے کی تعریف کرے وہ جنتی ہے. تو جو نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ بنائے، اللہ کی قسم وہ کتنا بڑا جنتی ہوگا. اللہ کی قسم وہ کتنا بڑا جنتی ہوگا. لیکن سمجھ میں نہیں آتا. مردوں کو داڑھی آتی، عورتوں کو آتی تھی. صحیح. آپ کے کیا نام آپ کا ہے؟ مدن پلی میں، بلکہ پوری دنیا میں مردوں کو داڑھی آتی، عورتوں کو تو جس کو آوے وہ. آگے کچھ نہیں بولوں گا، میں بھی پہلی بار آیا ہوں یہاں پہ، لیکن عقل میں آنے والی بات ہے. تھوڑا سوچ لے آدمی تو بہت بڑی بات ہے. تو میرے پیارو، آج یہ تو میرے سے داڑھی کی بات آئی. باقی آج کل تو میں بہت حیران ہوں بھائی. حفیظ رضوان، آج کل جو حالات ہیں مختار رضوان صاحب، یہ معلوم نہیں ہمارے جوان کچھ بال بھی کاٹ کے بہت عجیب طریقے سے. ہمارے نبی نے 4 طرح بال رکھے اور 5 طرح رکھنے کا حکم دیا. ہمارے نبی کے بال مبارک کبھی وفرا، کبھی لما، کبھی جمہ 3، اور حجۃ الوداع میں حلق. وفرا کان کے درمیان، لما کان کی لو زلفے، اور جمہ کان کی لو کے نیچے. یہ 3 طرح ہمارے نبی نے بال مبارک رکھے. اور حجۃ الوداع میں، اور جب صحابہ نے پوچھا بال کیسے رکھنا، ہمارے نبی نے فرمایا زلفے رکھو، اور اگر نہ بنتے ہو تو سارے بال ایک طرح کے رکھو. لیکن میرے کو سمجھ میں نہیں آتا، یہاں معلوم نہیں ہے مدن پلی میں ایسا ہوتا کہ نہیں. یہ یہاں بال نہ یہ علاقہ غریب بیٹھے ہوں گے یہاں پہ. ہاں میں دیکھ چکا. یہ علاقہ یتیم اور پیچھے کا علاقہ زکات کا مستحق. ایسے وہ کڑک مرغی کا پر. اچھا ایک تو ایسے بال ہوگا، اوپر سے وہاں باہر بائک پہ بیٹھے گا. بائک پہ ایک تو آج کل بائک بھی ایسی نکلی کہ پیچھے والا کہاں بیٹھتا معلوم ہی نہیں. تو بائک پہ بیٹھے گا اور یوں ہی اٹھا گئی کیا ہوا بھائی؟ ایک تو بال کے ٹھکانے ہی نہیں ہوا. اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو سٹائل ابھی بال کی آپ نے رکھی ہے نا، آپ سمجھتے ہوں گے دس از ویسٹرن سٹائل. نو، دس از ناٹ ویسٹرن سٹائل. ہاں 1400 سال پہلے بخاری شریف کی روایت ہے، ہمارے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کلمہ پڑھنے والے بندے ایسے ہوں گے جن کے سر کے کچھ حصے پر بال ہوں گے اور کچھ حصے پر بال نہیں ہوں گے. 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے اس بال کا نام دیا قزعون، عربی میں قزعون. سر کے کچھ حصے پر بال ہوں گے، کچھ حصے پر نہیں ہوں گے. ہمارے نبی نے فرمایا یہ میرے وہ امتی ہوں گے 24 گھنٹے اللہ کی لعنت ان کے سر پر اترتی ہے. ہم تو دیکھتے وہ 3-3 4-4 سال کے بچے کے بالوں کو ایسا کٹواتے تو یہ گنہگار تو ماں ہی بنی، یہ جہنمی تو ماں بنی، لعنت والی تو ماں بنی. یہ ہماری ماں بہنوں کو بھی اللہ سمجھ دے. آج اللہ کے سامنے رونا ہونا ختم ہو گیا. وہ ٹی وی سیریل دیکھ کے کم وقت روتی ہے. ہاں ٹی وی سیریل دیکھ رہے ہیں ماں مر گئے. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. کہ آج تک آنسو جس کو ہمارے نبی نے کہا تھا رحمت ہے، اس کے تو آنسو بھی لعنت بن کے اترتے ہیں. یہ جینز پہنتے جینز. بولے گا تو سبھی بات کھول کے نہیں بولوں گی، ناراض تو نہیں ہے؟ لیکن میں پہلے ہی بولا ہوں گے تو کچھ کر بھی نہیں سکوں گے. آئندہ نہیں بلاؤ گے اور کیا ہے، بلائیں گے نا. یہ جینز پہنتے جینز.
پہلے زمانے میں ہم لوگوں کی جب غریبی چلتی تھی آتی تھی، تو بھی گزرا ہوگا حافظ اقبال، آپ بھی، وہ ہمارے کپڑے پھٹے ہوتے تھے. ہم لوگ جب یہ مدرسے میں پڑھنے والے جتنے مولانا نا سب کو پوچھو مدرسے کے زمانے میں سب کے کپڑے، تو ہم لوگ کیا کرتے تھے ایسا کپڑا یا پھٹا ہو نا تو کلاس میں بیٹھے تو ایسا کرتے تھے تاکہ وہ پھٹا ہوا کسی کو دکھے، کیونکہ دوسرا بچہ ہم کو کیا بولے بھکاری آ گیا. تو وہ زمانے میں کپڑا پھٹا ہوئے تو شرم آوے، آج جینس پھاڑ پھاڑ کے بیٹھے. دیکھا کہ نہیں یہاں سے پھٹی ہوئی، یہاں سے کچھ گھٹنے کے پاس سے پھٹی ہوئی. وہ تو اچھا ہوا میں نے صورت میں ایک لڑکے کو دیکھا، بڑے باپ کا بیٹا ہے اور میں جانتا ہوں اس کے ابا کو جانتا. میں نے کہا اے بھکاری ادھر آ. تو اتنا غصے ہو گیا سارے دوستوں میں، کہتا قاری صاحب میرے کو بھکاری بول کے اچھا نہیں لگتا. میں نے کہا تیری پٹون پھٹی ہوئی ہے، وہ جینس پہنا تھا پھٹی. تو یوں دیکھتا ہے، میں کہتا قاری صاحب ہمارے گجراتی میں بولتا تم نے نہیں خبر. گجراتی آپ کو تو نہیں آتی ہوگی نا، مجھے گجراتی میں بولتا تم نے نہیں خبر، یعنی وہ بولنا مانگتا تھا آپ کو نہیں معلوم، یہ تو سٹائل ہے. میں نے کہا یہ سٹائل کپڑا پھاڑنا سٹائل؟ تو مجھے کہتا مولانا قاری صاحب تم لوگوں کو نہیں معلوم، تم لوگ ملا کی دور مسجد تک. مجھے کہتا تم کو نہیں معلوم، وہ فلاں پکچر میں مجھے نام بھی لیا، کوئی ہیرو کا بھی نام لیا، کہا اس نے ایسی جینس پہنا تو جوانوں نے اس کی کاپی میں ایسی پھٹی ہوئی جینس پہننا. میں نے کہا اچھا ہوا اس نے پہنا، بعد میں ہنس لے. نہیں سمجھے؟ معلوم نہیں کیا حال ہوتا ہے، بیان میں بیٹھنے کو بھی شرم آتی. اس لیے میرے پیارو دیکھو، میں ہنستے ہنساتے آپ کو بات کہہ رہا ہوں، لیکن سیدھی بات کہہ رہا ہوں، مصطفیٰ کا دامن. آج میرے دوستو حالات صحیح کرنے ہو تو سب سے بڑا کام یہی ہے ساروں کہ اب آپ سنیں گے. اور میں نے جہاں جہاں بیان کیا نا میرے کو جواب مل گیا. ایک جوان نے تو میرے کو روتے روتے کہا مولانا پہلے معلوم ہوا ہوتا تو میں کبھی نماز نہیں چھوڑا ہوتا. ایسے یہاں بھی کچھ جوان ہوں گے، لیکن سب ایک ساتھ میں بول لو قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ یعنی ساتھ میں بولو، جلدی جلدی بولو قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اللہ نے فرمایا ہے، میرے ساتھ میں پڑھو گے، اللہ نے فرمایا اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها كاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. کے میدان میں بہت جلدی بتاؤں گا 10 منٹ میں ہم سب قیامت کے میدان میں ہوں گے. اس وقت اللہ کی آواز آئے گی، بولو اللہ کی، یا اللہ کی تجلی آئے گی، کما یلیق بجلالہ و شانہ. اللہ کی آواز آئے گی. اللہ کی آواز کیسی ہوگی میرے دوستو؟ اللہ کی آواز آئے گی یا عبادی، ہم سب قیامت کے میدان میں اللہ کی آواز آئے گی یا عبادی، اے میرے بندو اسجدونی، چلو مجھے سجدہ کرو، چلو سجدہ کرو، چلو سجدہ کرو. اللہ کی آواز آئے گی. سنو، جتنے لوگ 5 وقت نماز پڑھنے والے، بولو کون کون سی؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، مال وتر، جو پڑھنے والے ہوں گے نا سب سجدے میں. ارے بولو سب. تو اللہ کیا فرمائیں گے؟ ارفعوا رؤوسکم، اللہ کہیں گے سر اٹھاؤ. عارفکم، تم کو پہچانتا ہوں، دنیا میں بھی تم میرے سامنے جھکتے تھے، آج بھی میرے سامنے جھک گئے. اے سننا، اللہ کہیں گے میں تم کو پہچانتا ہوں، نمازی ہو میں تم کو پہچانتا ہوں، دنیا میں بھی جھکتے تھے آج بھی جھک گئے. اللہ کہیں گے جاؤ پیچھے مڑو، جیسے نمازی پیچھے مڑیں گے اللہ کہیں گے قدم بڑھاتے جاؤ، بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں پہنچا دوں گا. کون سے نمبر والی جنت؟ 8ویں والی. کیوں؟ اللہ کہیں گے تیری نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں، میری جنت الفردوس سے بڑھ کے کوئی جنت نہیں. نماز نمبر 1 کی تو جنت بھی نمبر ہے. اللہ نے فرمایا 18واں پارہ، بولو کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون. اللہ ان کو کیا کہے گا معلوم؟ اللہ ان کو بھی کہے گا اے میرے بندو سجدہ کرو، سجدہ کرو. دیکھو تمہارے ابا جنت میں چلے گئے، دیکھو تمہارے چچا چلے گئے، دیکھو تمہارا پڑوسی چلا گیا. اللہ کہیں گے ارے میرے بندو میں انصاف کرنے والا ہوں، سجدہ کرو، جاؤ تم بھی جنت میں چلے جاؤ. لیکن وہ سب کون ہوں گے؟ سنو اے مدن پلی والوں، شاید نہیں سنا ہوگا، جتنے بے نمازی ہوں گے نا، یہ ہمارا حصہ ہے نا کمر کا حصہ، اس کے اندر اللہ ایک لوہا فٹ کرے گا اللہ اس وقت. اور وہ لوہا اللہ فرماتے میری عزت جلال کی قسم میں وہ لوہا جتنے بے نمازی ہوں گے سب کی کمر میں. اور اللہ کیا کہیں گے؟ اسجدونی، سجدہ کرو، معاملہ ختم، جنت میں چلے جاؤ. اے میرے پیارو وہ سجدہ کا کرے، رکوع بھی نہیں کر سکے، کیونکہ جیسے کھڑے ہوں گے نا کچھ نہیں، رکوع کرنے جیسا جائیں گے تو وہ چلے گا، لوہا شروع ہوگا چلنا. جیسا رکوع اتنا ان کے قطرے ٹپکنا شروع ہو جائیں گے. اور کیا کہیں معلوم آخر میں؟ اللہ نہیں ہوتا،
اللہ تو سجدے کی بات کرتا، اللہ رکو بھی نہیں ہوتا، اس وقت اللہ غصے میں کہیں گے میرا بندہ یہ مت بول، یہ مت بول، نہیں ہوتا، میں تجھے کرنے بھی نہیں دوں گا۔ قیامت کی آواز تیرے کان میں آئی، تو تندرست تھا، تو نے مجھے سجدہ نہیں کیا، اللہ کہیں گے میری قسم اب سجدہ کرنے بھی نہیں دوں گا، اور فرشتوں کو اللہ حکم دیں گے اٹھاؤ یہ بے نمازی بے ایمانی سے جہنم میں داخل کر دو۔ یہ بھی قرآن میں لکھا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بولتا، یہ پوری بات جھکی ہوگی، ترحقهم ذلہ، چہرے پر ذلت ہوگی، پھٹکار ہوگی، وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ۔ اللہ کہیں گے دنیا میں تندرست تھا، سجدہ نہیں کیا، بولو آج تجھے کرنے بھی۔ اس نے میرے پیاروں اتنا سننے کے بعد بھی اگر کوئی نماز نہ پڑھے، بھائی کس کو کمر میں لوہا رکھنا ہے جہنم میں۔ اور ایک بات بتاؤ، ابھی چٹکی میں فیصلہ ہو جائے گا، ہمارے نبی نے فرمایا جو نمازی ہوگا قیامت میں اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا، بولو سبحان۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا جو بے نمازی ہوگا، جو جہنم میں ابو جہل جائے گا، میری امت کا بے نمازی بھی اسی جہنم میں جائے گا۔ دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہے، جو مصطفیٰ کا ہاتھ تھامنا چاہے وہ نمازی بن جا، جو ابو جہل کے ساتھ جہنم میں جانا چاہے وہ بے نمازی بن جا۔ بھائی معاملہ کھل کے سامنے آ گیا۔ بتاؤ بھائی تیسری بات بتاؤ، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، بولو پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات بولو لا الہ الا اللہ، نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑ، نمبر 3 نماز کا دامن۔ آخری بات، بس 4 باتیں کیا تھا شروع میں، آخری بات خاص کر کے جوانوں بہت دل دکھا کے کہنا ہے، اور سوائے رونے کے کچھ ہے بھی نہیں۔ آخری بات سن لو میرے پیارے، کیا ہوا ختم کرنا، بڑے روزہ رکھے، زکات دے، حج کرے، عمرہ کرے، یہ بیان سنے، میرے جیسا نالک لمبے لمبے بیان کرے، لیکن قسم پروردگار کی اگر ہماری ماں یا ہمارا باپ ہم سے ناراض ہے، سب عمل دور ہو گئے، موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے میں اے جوانوں ایک بھکاری کی طرح بھیک مانگتا ہوں، مت ستاؤ ماں کو، مت ستاؤ، بہت ستاتے ہم لوگ ماں کو۔ میرے دوستوں کو آج تک سمجھ میں نہیں آتا ماں کو ماں کی گالی دیتے، کتنے لوگ ماں بیچاری سے اتنا پوچھی بیٹا کب آئے گا، او ہو کیا اس نے غلط کر دیا، خالی اتنا پوچھا بیٹا کھانا کھائے گا کہ نہیں کھائے گا، کیا غلط کر دیا ماں، کتنی گالیاں دیتے ماں کو۔ بلکہ اب تو کیا ہو گیا معلوم ہے، جیسے 15 دن ماں اپنے گھر میں رہ گئی نا، اپنے بھائی کو فون کرتا، ہلو، وہاں سے فون اٹھاتے، کیا ہوا، 15 دن ہو گئے، یعنی مطلب میرے ٹائم، میرے دوستو ہم چھوٹے تھے، ہماری ماں نے ہمارا ٹائم بنایا تھا، میرے دوستو ہم سے بڑا نکمہ کون ہوگا، ہم وامٹ کرتے تھے، وامٹ الٹی کرتے تھے، کون اٹھاتا تھا، ماں، ہمارا پیشاب پاخانہ کون اٹھاتی تھی۔ ارے میرے دوستو آج ایک واقعہ سناتا ہوں، اور اب گھر جا کے اپنی ماں کو اسی آنکھ سے دیکھنا، دیکھو گے انشاءاللہ۔ یہ واقعہ بہت عجیب واقعہ ہے میرے دوستو، ایک صحابی کا واقعہ ہے، اور یہ آخری بات ہے میری، بولو نا کس کا واقعہ ہے میرے دوستو۔ صحیح میں اتنی بات صحیح ہے، ہماری ماں بہت پیاری ہے میرے دوستو، راتوں کو اٹھ کے ہم کو دوا پلائی، بولو پلائی کہ نہیں پلائی میرے دوستو۔ جب ٹھنڈی لگی نا ہم کو اپنا کمبل اٹھا کے ہم کو دیتی، اور ہم کتنی بھی غلطی کرتے تھے ماں ہماری پیشانی کو چومتی تھی، بولو چومتی تھی نا۔ اس لیے میرے پیاروں میں ہاتھ جوڑ کے بھیک مانگتا ہوں آپ سے، ماں کی بددعا مت، ایک بار جو بددعا نکلے گی، باپ کی بددعا نکلے گی، کہیں کا نہیں رہے گا، نہ دنیا کا رہے گا نہ آخرت کا رہے گا۔ میرے پیاروں جو واقعہ میں سناتا ہوں نا، اس لیے میں تھوڑا لیٹ کر رہا ہوں کہ بہت عجیب لگتا ہے واقعہ سنانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی میرے پیارے، لیکن ہے واقعہ صحابی کا ہے، بولو کتنا واقعہ ہے، صحابی، ان کی ماں کی عمر ہو گئی 100 سال، بولو کتنی عمر ہو گئی، لیکن وہ صحابی تہجد کے وقت میں باغ میں جاتے تھے۔ کیوں تہجد کے وقت میں جاتے تھے؟ تاکہ تہجد سے لے کے فجر کی نماز تک، اور فجر کے بعد سے لے کر اشراق کی نماز تک، یعنی وہ کماتے، بیچ میں فجر کی نماز پڑھتے، کماتے، اور جو بھی پیسہ کما کے لاتے گھر میں، ماں کو کوئی ہوش نہیں تھا، کتنی عمر کی، کیا کرتے تھے، گھر میں آتے تھے، کھانا پکاتے، پانی ٹھنڈا ٹھنڈا لے کر آتے، اور پھر ماں تو ایسے بستر میں ہوتی، کبھی آنکھ کھلی کبھی بند، وہ ماں کے پاؤں کو دباتے اور کہتے ماں اٹھ جانا، ماں
ماں کو اٹھاتے، نہلاتے، دھلاتے، پھر ماں کو کھانا کھلاتے اور پانی پلاتے. اس وقت ایک جملہ بولتے تھے، ماں کھا لینا کھانا. میں نے اب تک کھانا نہیں کھایا. ماں تہجد سے لے کر اب تک میں نے کھانا نہیں کھایا. ماں پانی نہیں پیا، کیونکہ میں نے میری زندگی کا قانون بنایا، ماں پہلے کھائے گی بعد میں بیٹا کھائے گا، ماں پہلے پیے گی بعد میں بیٹا. میرے دوستو کیسے وہ محبت کرتے ہوگے. ماں کو سر پہ تیل رکھنا، ماں کا پاؤں دبانا، پورا دن ماں کی خدمت کرنا، پھر رات کو باغ میں جا کے مزدوری کرنا، پھر پیسہ لا کے. میرے پیارو ایک لمبا زمانہ گزر گیا. لوگ مثال دیتے تھے کہ بچہ ہو تو ایسا ہو جو ماں کی ایسی خدمت کرے. ایک دن کیا ہوا، وہی آئے جیسا روزانہ آتے، کھانا گرم کیا، کھانا تیار کیا، ٹھنڈا پانی تیار کیا. ماں کا ہاتھ پاؤں دبانے لگے، کیونکہ ماں کبھی آنکھ کھولے کبھی آنکھ بند کرے. ماں کے پاس آئے، ماں کھانا کھا لینا، ماں کھانا تیار ہو گیا، ماں پانی تیار ہے. آج ماں آنکھ ہی نہیں کھول رہی. بہت دیر تک گھبرائے، پھر اڑوس پڑوس کو بلایا. سب نے آ کر کہا تیری ماں کا انتقال ہو گیا. بولو سب نے آ کر کہا تمہاری ماں کا. وہ ایسے گھر کے کونے میں بیٹھ گئے، اپنی ماں کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، ماں کھانا کون کھائے گا؟ ماں یہ میں نے کھانا تیار کیا، کون کھائے گا؟ پانی کیسے پیوں گا ماں، میں کیسے پیوں گا، میں کیسے کھانا کھاؤں گا؟ معلوم نہیں میرے دوستو، وہ اتنا روئے. ماں کو غسل دیا گیا، ماں کو کفن پہنایا گیا، ماں کے جنازے کی نماز پڑھی گئی. اب جب وہ ماں کا جنازہ اٹھا اور سارا محلہ جب جنازے کے پیچھے چلا، یہ بھی جنازے کے پیچھے چلے، کبھی بیٹھ جائے، کبھی کچھ عجیب حال ہو جائے، دھڑام سے زمین پہ گرے. جیسے زمین پہ گرے تو بے ہوش ہو گئے. سب لوگوں نے کسی طرح ان کو پانی وانی ڈال کے ہوش میں لائے. جب ہوش میں آئے، سننا، جب ہوش میں آئے تو سب نے ان کو سمجھایا، بوڑھی اماں تھی، انتقال ہو گیا، اماں انتقال ہو گیا. اب کتنا جیے تو کتنا جیے، 100 سال کی عمر تو ملی. سننا، بہت مدن پلی والوں جملہ سننا. انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں روتا، ساتھ میں بولو، میں نہیں روتا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا. تم کو آج ایک راز کی بات بتاتا ہوں. انہوں نے اپنی راز کی بات بتائی. کہا میں راز کی بات بتاتا ہوں. جب میں ماں کی خدمت کرتا تھا، ماں کے ہاتھ پاؤں دباتا تھا، ماں کے لیے کھانا پانی لاتا تھا، میں جب بھی گھر کے باہر آتا تھا آسمان کی طرف دیکھتا تھا، اللہ مجھ کو میری جنت بتاتا تھا. جب میں گیا آیا آسمان کی طرف دیکھو. کہا جب سے وہ اڑوس پڑوس نے آ کر کہا نا ماں کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد سے کتنی مرتبہ بھاگ گیا. ابھی جنازہ جا رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، اللہ جنت نہیں بتاتا، اللہ جنت نہیں بتاتا. انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ نے مجھے ایک بات بتا دی، میری ماں کا جنازہ نہیں جا رہا ہے، میری جنت تم لے کے جا رہے ہو. میں اس لیے روتا کہ میری ماں کا جنازہ نہیں جا رہا، میری جنت تم لے کے جا رہے ہو. تو میرے پیارو، اگر ان کی ماں جنت ہے تو ہماری ماں، کیا ہماری ماں کو گالی دے گی؟ بھائی ایک کام بتاتا ہوں، کرو گے آپ لوگ؟ جاؤ اپنی ماں کے پاس جاؤ، بوڑھی ماں کے پاس جاؤ. میرے جوانوں جاؤ. اگر اللہ کو پیاری ہو گئی تو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو. لیکن اگر ماں باپ زندہ ہے، جاؤ. دیکھو ماں کتنی بھی ناراض ہوئے، جاؤ دھیرے سے جا کے ماں کے پاؤں پہ ہاتھ رکھو اور بولو، یا ماں کے سر پہ ہاتھ رکھو اور ماں کو بولو، ماں سب بچوں میں سب سے بڑا نالائق میں، لیکن ماں تیرے کو معلوم ہے میرے گھر کے حالات کیسے، ماں تیرے کو معلوم ہے میری بیوی میرے بچے حالات کیسے، ماں ایک بار معاف کر دے، دیکھو ماں ایک بار معاف کر دے. اللہ کی قسم آپ بولو، جا کے ماں کو بولو، اللہ ماں کی ممتا کو جوش میں لائے گا. ماں تمہارے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہے گی، جا بیٹا میں نے، جیسے ماں بولے گی نا، ایک بار بولے گی میں نے معاف کر دیا، آسمان پر اللہ فرشتوں کو کہے گا، او ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا. وہ زمین پر ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا. میں 99 درجے زیادہ رحمت رکھتا، میں نے بھی اپنے بندے کو معاف کر دیا.